کمرے میں اے سی کی کولنگ کے ساتھ ساتھ سگریٹ کی ناخوشگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ مکرم علی نے پردہ ہٹایا تو شیشے کی دیوار سے سورج کی چمکیلی کرنیں چھن چھن کرتی اندر چلی آئیں اور چند لمحوں قبل والا اندھیرا ماحول یکا یک جگمگا اٹھا۔ مکرم علی نے پلٹ کر کمرے کا جائزہ لیا۔ کارپٹ پر ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک سگریٹوں کے ٹوٹے، خالی پیکٹ، کولڈ ڈرنکس کی بوتلیں، ان کے کھولنے کی کیس، گندی پلیٹیں اور جانے کیا الا بلا سامان بکھرا ہوا تھا۔ ہر کونے میں کشن اوندھے پڑے تھے۔ ایک تکیا پھٹا ہوا تھا اور اس کی نرم روئی کبوتر کے پروں کی طرح پورے کمرے میں بکھری ہوئی تھی۔ بیڈ کی شیٹ آدھی بیڈ پر اور آدھی کارپٹ پر تھی اور وہ ہاتھ پاؤں پھیلائے الٹا لیٹا بے خبر سو رہا تھا۔ چھوٹے شاہ جی، مکرم علی نے بے حد مؤدبانہ انداز میں اسے پکارا۔ آپ نے 12 بجے جگانے کو کہا تھا۔ وہ کراہا اور سیدھا ہو کے پھر بے سدھ ہو گیا۔ چھوٹے شاہ صاحب، کیا ہے بابا؟ وہ بیزاری سے گویا ہوا۔ 12:10 ہو چکے ہیں۔ ہونے دو، وہ غنودگی میں بولا۔ تمہارا کیا لیتے ہیں؟ آپ کو کہیں جانا تھا۔ مجھے؟ اس نے بامشکل سوجھی ہوئی آنکھیں کھولیں اور سوئے ہوئے دماغ کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ مجھے کہاں جانا تھا؟ ہاں، یاد آیا۔ چائے لائے ہو؟ حاضر ہے جناب۔ مکرم علی نے پھرتی سے ٹرالی گھسیٹ کر بیڈ کے نزدیک کی، ٹگوزی ہٹا کر پیالی میں گرم گرم چائے ڈالی، دودھ انڈیلا اور چمچہ ہلانے لگا۔ چائے شاہ صاحب۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، آنکھیں جھپکا جھپکا کر نیند بھگانے کی کوشش کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کپ لے لیا۔ میرا کوئی اچھا سا شلوار سوٹ نکال دو، بلکہ ایسا کرو کوئی سفید سوٹ نکال لو کلف والا۔ جی صاحب۔ اور کوئی حکم؟ کوئی فون تو نہیں آیا تھا؟ سوئی ہوئی آواز میں اس نے پوچھا۔ نہیں شاہ جی۔ وہ سب کتے کب گئے؟ پیالی خالی کر کے مکرم کی جانب بڑھائی۔ جی سائیں، 10 بجے تک چلے گئے تھے۔ ناشتہ کروا دیا تھا؟ جی سائیں بالکل۔ ٹھیک۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ یہ سب گند اٹھاؤ یہاں سے، بلاؤ خیراں کو، میں نہانے جا رہا ہوں۔ امید سے کہو کہ ناشتہ تیار رکھے۔ جی بہت بہتر۔ پھر وہ باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ اوئے، آ گیا میرا سوہنا راجہ۔ لشکر نے اسے دیکھ کر سیٹی بجائی۔ لینڈ کروزر کا دروازہ شان سے بند کر کے اس نے ان سب کی جانب قدم بڑھائے۔ ہم تو سمجھے تھے تم نے ارادہ بدل دیا ہے۔ بندے کی زبان کھری نہ ہو تو پھر کیا رہ جاتا ہے اس کے پاس؟ اس نے مونچھوں کو بل دیتے ہوئے کہا۔ اپنے اونچے لمبے قد کے ساتھ زمین پر شان اور مضبوطی سے قدم جمائے مونچھوں کو بل دیتے ہوئے وہ کسی ریاست کا بگڑا ہوا شہزادہ نظر آتا تھا۔ سفید کلف لگے شلوار قمیص پر میرون شال بازوؤں کے گرد لپیٹ کر پیچھے ڈال رکھی تھی۔ گریبان اور آستینوں کے کف پر سونے کے لنکس چمک رہے تھے اور لمبی خمدار پلکوں والی آنکھیں دولت، جوانی اور وجاہت کے نشے سے مخمور ہو رہی تھیں۔ تو پھر چلیں؟ فہد نے گھڑی دیکھی۔ 1:30 تو یہیں بج گیا ہے اور آدھے گھنٹے کا راستہ بھی ہے۔ اپنے شہزادے کی لینڈ کروزر فراٹے بھرے گی نا؟ لشکر ہنسا۔ تو راستے کی کیا فکر؟ کھانے پینے کا کیا انتظام ہے؟ اس نے تینوں کو باری باری دیکھا۔ مچھلی جو شکار کریں گے اور پانی جو دریا میں بہہ رہا ہوگا۔ لشکر نے ایک دفعہ پھر کہا لگایا۔ اور مزید جو اپنے عالم شاہ صاحب کی خواہش ہو۔ آصف نے ٹکڑا لگایا۔ بے غیرتوں، اس نے ہنس کر بٹوا نکالا۔ نیلا نوٹ نکال کر فہد کو تھمایا۔ لے لینا راستے میں سے کچھ، ورنہ سب سے پہلے تو تمہارے دوزخی چیخنا شروع ہوتے ہیں۔ اے خدا تجھے خوش رکھے، جیتا رہے میرے یار۔ وہ ان سب کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ ویسے تو آ کیسے گیا یار؟ فہد نے اشتیاق سے پوچھا۔ کیوں، کل حامی نہیں بھری تھی؟ اس نے تیوری پر بل ڈالے۔ پھر بھی لگتا تھا بڑی بے دلی سے کہہ رہا ہے۔ بے دلی سے ہی کہا تھا۔ مجھے یہ معمولی مچھلیوں کے شکار کا شوق نہیں ہے۔ ایک بنسی پانی میں ڈال کر بیٹھ جاؤ، احمقوں کی طرح انتظار کرنے۔ بندے کے ہاتھ میں بندوق ہو، کاندھے پر کارتوس کی پٹی ہو تو وہ بھلا بھی لگے، شکار کا لفظ بھی اچھا لگے کانوں کو۔ یہ مچھلیوں کا شکار تو صرف عورتوں کے لیے ہی ہونا چاہیے۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس نے ایک ادائے بے نیازی سے کہا۔ ابے عورتوں میں اتنا صبر کہاں میرے شہزادے؟ لشکر نے حسب عادت بلند آہنگ کہہ لگایا۔ وہ تو 2 منٹ میں ہنسی چھوڑ چھاڑ ہاتھ جھاڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوں گی۔ یہ کانٹا ڈال کر مچھلی کا انتظار کرنا
تو ہم مردوں کا ہی دل گرتا ہے۔ بات چونکہ معنی خیز تھی اس لیے اس پر بھی ایک کہا بلند ہوا۔ تم مردوں کا، اس نے زور دے کر کہا۔ مجھے ایسی بھی کوئی مجبوری نہیں۔ ہائے شہزادے، فہد نے ٹھنڈی آہ بھری۔ تو بڑا آدمی ہے، اپنے نصیب ایسے کھرے کہاں؟ تیرا تو پورا وجود ہی ایک دل فریب اور خوشنما کانٹا ہے۔ مچھلی کی نظر پڑی اور پھر پھنسی ہی پھنسی۔ وہ ہولے سے ہنس کر خاموش ہو گیا۔ یار عالم، سچ سچ بتا، کتنے شکار کر چکا ہے آج تک؟ آصف نے پر اشتیاق لہجے میں پوچھا۔ ہوں گی کوئی 150 کے قریب، لشکر نے لقمہ دیا۔ کمینے، وہ بڑبڑایا، بدنام کرتا ہے مجھے؟ تو پھر سچ بول، بس 10-15 سے زیادہ نہیں۔ وہ ہلکے سے ہنسا۔ بس 10-15؟ خدا کی پناہ! آصف نے آنکھیں پہلا کر دہشت سے مر جانے کی ایکٹنگ کی۔ میرا کوئی قصور نہیں، اس نے کندھے اچکائے۔ بقول فہد کے، میرا تو پورا وجود ہی ایک پرفریب کانٹا ہے۔ ایسے میں 10-15 بھی کم ہیں۔ یہ بھی وہ ہیں جو تھوڑا بہت بھاگ گئی نظر کو، ورنہ عالم شاہ کے ساتھ وقت گزارنا کوئی معمولی بات نہیں۔ اس کے لہجے میں اپنی ذات کا بے پناہ غرور ہل کولے لے رہا تھا۔ وہ تو ہے، لشکر نے مکھن لگایا، ہمارا شہزادہ اتنا تو نواسی دیتا ہوگا کہ ان کو سودا مہنگا نہ پڑے۔ وہ غرور سے مسکراتا رہا۔ پر ایک بات کھٹکتی ہے۔ آصف نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ دل کی بستی سونی ہے شہزادے کی۔ ہاں، وہ ہنسا۔ اس بستی کو بسانے والی بڑی مشکلوں سے ٹکرائے گی۔ وہ کیوں؟ تینوں ساتھ بولے تھے۔ وہ اس لیے کہ پہلے 1,00,000 لڑکیاں مسترد ہوں گی تو ویسی ایک ملے گی۔ کیسی؟ 14ویں کے چاند کی پہلی کرن سی اور ابر نیسا کے پہلے شفاف قطرے سی۔ 14ویں کی رات میں چپکے سے چٹک جانے والے بہار کے پہلے غنچے کسی معطر اور پاکیزہ۔ تھوڑی دیر کے لیے گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ سب اپنی اپنی سوچوں میں کھو گئے۔ پھر اس خاموش منجمد ماحول کو فہد کی سوچ میں ڈوبی بوجھل آواز نے چیرا۔ یار عالم، میں نے دیکھی ہے ایسی لڑکی، بالکل ایسی۔ آپا، یہ چادر تیار ہو گئی ہے۔ اس نے سفید کڑھائی کی ہوئی چادر بہن کے سامنے پھیلا دی۔ چلو شکر ہوا، خدا کر کے مکمل تو ہوئی۔ مہجبین نے سلائی مشین روک کر چادر کو بغور دیکھا۔ بڑی صفائی سے بنی ہے، یہ تو محنت بھی تو کتنی کی ہے میں نے، اس نے فخر سے کہا۔ اب ذرا اوڑھ کر تو دکھائیں کہ کیسی لگتی ہیں۔ اس نے مہجبین پر چادر ڈال کر دیکھی۔ زوفی، کیا کرتی ہو؟ اماں دیکھ لیں گی، کیا سوچیں گی بھلا؟ اس نے چادر اتار کر زوفشاں کو گھورا۔ کیا سوچیں گی؟ میں آپ کی بہن ہوں زوفشاں، عاصم بھائی نہیں ہوں۔ وہ شوخ لہجے میں بولی تو مہجبین کو ہنسی آ گئی، جسے چھپانے کے لیے وہ سلائی مشین پر جھک گئی۔ لڑکیوں، کچھ رات کے کھانے کا بھی بندوبست کرنا ہے یا نہیں؟ اماں ادھر ہی آ رہی تھی۔ زوفشاں جھٹ پٹ چادر تہہ کرنے لگی۔ کیا پکے گا اماں؟ اس نے چادر تہہ کر کے تخت کے کونے میں رکھی۔ بھنڈی لی تھی صبح، پکا لو اچھی مسالے والی، اور تھوڑی دال پکا لو مونگ کی، پودینے اور زیرے کی چٹنی بھی بنا لینا۔ اماں دوپہر کا آلو گوشت بھی رکھا ہوا ہے۔ مہجبین نے دھاگا توڑتے ہوئے کہا۔ بلا وجہ اتنا ذخیرہ ہو جائے گا، پھر 2 دن باسی سالن ملے گا کھانے کو۔ ارے تمہاری پھپھو آ رہی ہیں، کیا ہلوایا تھا انہوں نے؟ اب کیا دوپہر کا بچا ہوا آلو گوشت رکھ دوں صرف؟ پھپھو آئیں گی آج؟ زوفشاں کا دل چوری سے دھڑکا۔ کس کے ساتھ؟ آذر ہی لائے گا، انہوں نے خیال پیش کیا، باقی اللہ جانے۔ آذر؟ زوفشاں کے لب مسکرا اٹھے۔ چلو لڑکیوں، آپ اٹھ بھی جاؤ، آتی ہوں گی وہ، اماں نے پھر کہا۔ وہ خوشی خوشی باورچی خانے کی سمت چل دی اور مسالہ بھوننے کے ساتھ ساتھ بھنڈیاں بھی کاٹنے لگی۔ زوفی، میں روٹی پکا لیتی ہوں۔ تھوڑی دیر میں مہجبین بھی چلی آئی۔ جی، آپ کی قمیص مکمل ہو گئی؟ ہاں، ترپائی رہتی ہے، وہ تم سے کرواؤں گی۔ جناب اتنی فالتو نہیں ہوں میں، مجھے ابھی اسائنمنٹ بھی تیار کرنی ہے اپنی۔ ہاں تو کل کر دینا، مجھے کوئی جلدی نہیں۔ وہ ہنسی۔ یہ آپ کی ہر قمیص کی ترپائی کرنا مجھ پر فرض ہے کیا؟ وہ جھنجھلائی۔ تم سمجھو تو بڑی بہن کا کام آسان کرنا فرض ہی بنتا ہے تمہارا۔ مہجبین مسکرائی۔ اللہ کرے جلدی سے شادی ہو جائے آپ کی، جان چھوٹے میری ان ترپائیوں سے۔ فکر نہ کرو، جاتے ہی تمہیں بلوا لوں گی۔ آپا، اسے ہنسی آ گئی۔ روٹی پکا کر مہجبین باہر چلی آئی۔ وہ بیسن پر ہاتھ دھو رہی تھی جب آداب کی شریر آواز نے اسے چونکا دیا۔ دونوں بازو دروازے کے دائیں بائیں پھیلائے وہ مسکرا رہا تھا۔ وعلیکم آداب۔ وہ ہنسی۔ جیتے رہیں۔ کیسی ہو؟ اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہوں۔
دعا کرو اللہ کا فضل ہم پر بھی جلد ہو۔ وہ اندر آ گیا۔ باہر جاؤ نا، وہ گھبرائی۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کاش کہ تم بڑی نہ ہوئی ہوتی۔ اس نے سرد آہ بھری۔ چھوٹی تھیں تو کم از کم تمہارے ساتھ بیٹھنے کی اجازت تو تھی۔ تم باہر چل کر بیٹھو، میں بھی وہیں آتی ہوں، اس نے سمجھایا۔ مجھے چائے چاہیے؟ اچھا لاتی ہوں نا۔ لاتی ہوں نہیں، یہیں بناؤ میری نگاہوں کے سامنے۔ وہ پیڑھی پر بیٹھ گیا۔ آذر، کتنا اچھا لگتا ہے میرا نام تمہارے لبوں سے۔ آذر پلیز، ابا آ گئے تو بہت برا لگے گا۔ اچھا اوکے، پھر جلدی سے باہر آ جاؤ۔ وہ خلاف توقع مان گیا اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اس نے جلدی جلدی چائے بنائی اور ٹرے لے کر باہر نکل آئی۔ آنگن میں آذر اور مہجبین بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ پھپھو اور اماں کہاں ہیں؟ چھوٹے کمرے میں ہیں، ابا کے پاس۔ مہجبین ہنسی۔ کوئی خاص بات ہے؟ وہ متجسس ہوئی۔ خاص الخاص، آذر اطمینان سے بولا۔ امی تاریخ لینے آئی ہیں شادی کی۔ ہائے سچ؟ وہ اچھلی۔ کتنا مزہ آئے گا نا، کتنا مزہ آئے گا نا۔ آذر نے منہ بنا کر اس کی نقل اتاری۔ پتہ چلے گا محترمہ کو جب اکیلی پورے گھر کا کام کرو گی۔ میں کام سے نہیں گھبراتی۔ پھر کس سے گھبراتی ہو؟ وہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ مہجبین نے کھنکار کر منہ دوسری جانب کر لیا۔ زوفیشا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے ڈانٹا۔ وہ مسکراتے ہوئے چائے پینے لگا۔ کل یونیورسٹی آؤ گی؟ چائے پی کر اس نے پوچھا۔ ہاں، کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس یوں ہی، اس نے کندھے اچکائے۔ زوفی، اماں باہر آ رہی تھیں۔ بیٹا کھانا نہیں پکا اب تک؟ کھانا تو تیار ہے اماں، بس تو لگاؤ دسترخوان، انتظار کس بات کا ہے؟ اماں، وہ جوش سے ان کے نزدیک پہنچی۔ اماں تاریخ طے ہو گئی کیا؟ اماں نے غور سے اسے دیکھا اور ہنس دیں۔ ہاں ہو گئی۔ تجھے بڑا شوق ہے۔ کون سی تاریخ اماں؟ وہ پوچھتی رہ گئی اور اماں مڑ کر واپس اندر کی جانب بڑھ گئیں۔ سب سمجھتا ہوں میں تمہیں کس بات کی جلدی ہے۔ پیچھے کھڑے آذر نے سرگوشی کی۔ کس بات کی بھلا؟ اس نے آنکھیں پھیلا کر پوچھا۔ مہجبین باجی اور عاصم بھائی نپٹیں گے تو اپنی باری آئے گی نا۔ اوفو، خوش فہمی کی دلدل میں گردن تک دھس گئے ہو۔ وہ منہ بنا کر جانے لگی۔ تو ذرا باہر نکال دو۔ اس نے ہاتھ پھیلا کر روکا۔ پٹواؤ گے کیا؟ وہ جھک کر اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکل گئی۔ اگلے دن وہ اسے اپنے ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر ٹکرا گیا۔ تم؟ وہ چونک کر رکی۔ ذرا ساتھ چلو میرے۔ کہاں؟ وہ ہمنک بنی۔ جہاں بھی میں کہوں، بھگا کر نہیں لے جاؤں گا محترمہ کو۔ وہ اس کے انداز پر چڑ سا گیا۔ آذر، وہ بے بسی سے بولی۔ اسے ایسی باتیں پسند نہیں تھیں، بلکہ بالکل بھی نہیں تھیں۔ وہ لاکھ اس کا کزن تھا، اس کے گھر آتا جاتا تھا، لیکن اس وقت دیکھنے والوں میں کسی کو بھی اس بات کا علم نہ تھا۔ اس کے ساتھ اسے جاتا دیکھنے والے محض ایک لڑکے کے ہمراہ جاتا دیکھتے اور اسے اپنے کردار کی چمکیلی سفید چادر پر بدگمانی کی ایک معمولی سی چھین بھی گوارا نہ تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ بائک کی چابی انگلیوں میں گھماتا ہوا غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ سوری آذر، وہ سر جھکا کر بولی۔ میری کلاس ہے۔ اجالا؟ اس کی آواز میں غصہ تھا، رنج تھا۔ وہ چپ چاپ سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ گھر آ کر بھی چپ چپ رہی۔ دوپہر کو سونے کے بجائے بیٹھک میں بیٹھی اپنے نوٹس بناتی رہی، لیکن دماغ وہیں الجھا ہوا تھا۔ اسے اپنے رویے سے پیدا ہونے والے آذر کے جذبات کا احساس تھا، لیکن پشیمانی یا پچھتاوا نہ تھا۔ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے سے قبل اسے علم تھا کہ آذر بھی وہیں پڑھتا ہے، لیکن اس نے اسی وقت اپنی حدود کا تعین کیا تھا۔ اس نے طے کیا ہوا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ چلو کزن، آذر نے اس کا فارم جمع کروا کر خوش باش کہا تھا۔ اب رہا کرے گی ملاقات، ورنہ جس قدر تم اپنے ابا سے ڈرتی ہو۔ نہیں آذر، اس نے قطعی لہجے میں اس کی بات کاٹی تھی۔ اس غلط فہمی میں کبھی مت رہنا کہ میں ابا سے ڈر کر اپنے اوپر پابندیاں بٹھاتی ہوں۔ نہیں، بلکہ ابا نے تو مجھے کچھ کہا ہی نہیں، کوئی معمولی سا نصیحت بھرا جملہ بھی نہیں۔ انہیں خود علم ہے کہ ان کی بیٹی کیا ہے، انہیں مان ہے خود پر بھی اور مجھ پر بھی، اور میں اس مان کو، اس بھروسے کو توڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ان کے کہے بغیر ہی میں نے ایک دائرہ اپنے گرد کھینچا ہے، جس سے میں ایک قدم بھی باہر نہیں نکالوں گی۔ اور ہاں، یونیورسٹی میں صرف اور صرف پڑھنے جاؤں گی، وہاں مجھ سے کسی قسم کی پذیرائی کی توقع مت رکھنا۔ سوری اجالا، وہ شرمندہ ہو گیا۔ مجھے علم ہے تمہارے بارے میں، تمہاری سوچوں اور تصورات کے بارے میں۔ میں خود بھی نہیں چاہوں گا کہ کسی ایک زبان سے بھی تمہارے بارے میں کوئی غلط بات نکلے، خواہ وہ میرے حوالے سے ہی کیوں نہ ہو۔
جانے اس نے اپنی وہ بات کیوں بھلا دی تھی۔ زوفیشا نے پین بے دلی سے پھینک دیا اور انگلیاں چٹکھانے لگی۔ آذر کی ناراضگی کا احساس اس کے دل و دماغ پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ اس کا مان پڑتا چہرہ، غصے اور رنج سے بھرا لہجہ بار بار اس کے ذہن میں در آتا۔ اجالا، کس طرح سے کہا تھا اس نے، رنج سے، تعصب سے، جیسے ٹوٹ سا گیا ہو، بکھر گیا ہو۔ کیوں کیا میں نے ایسا؟ پھر اسے خود پر غصہ آنے لگا۔ اپنے انکار کے انداز پر افسوس ہوا۔ وہ اسے رسانیت سے بھی سمجھا سکتی تھی، اسے اس کا کیا عہد اسی کے الفاظ میں یاد دلا سکتی تھی، لیکن اس نے تو اس طرح سے منع کیا تھا جیسے وہ آذر نہ ہو، کوئی اور عام لڑکا ہو جسے وہ جانتی ہی نہ ہو۔ دل کی بے چینی حد سے گزری تو وہ گھبرا کر اٹھ گئی۔ اماں، باہر آ کر اس نے تخت پر لیٹی اماں کو پکارا۔ کہو۔ اماں، میرا دل نہیں لگ رہا گھر میں، اس نے بگڑے بگڑے لہجے کے ساتھ کہا۔ ہیں؟ وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگیں۔ گھر میں دل نہیں لگ رہا؟ پھر کہاں لگے گا بیٹی؟ اماں چلیں ذرا پھپھو کے ہاں چلتے ہیں، اس نے جیسے منت کی۔ بس تھوڑی دیر کو اماں، کل ہی تو آئی ہیں تمہاری پھپھو، اور آج ہم چلتے ہیں ان کے ہاں؟ کچھ دن ٹھہر کے چلیں گے نا؟ لو بھلا یہ کیا بات ہوئی اماں، جب دل چاہے تب نہ جاؤ اور بے دلی سے چل دو۔ میرا دل تو آج کہیں باہر نکلنے کا چاہ رہا ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں کچھ دن بعد۔ کیا ضروری ہے کہ بعد میں بھی میرا دل چاہے؟ آدھا دن تو تم یونیورسٹی میں گزار کر آتی ہو، پھر بھی باہر نکلنے کو دل کرتا ہے تمہارا۔ اماں اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ تو وہاں کیا میں تفریح کرنے جاتی ہوں؟ وہ چڑ گئی۔ پڑھنے جاتی ہوں۔ آپ پڑھائی کو دل کا بہلاوا سمجھتی ہیں؟ ارے جان کا وبال ہوتی ہے۔ اماں ہنستیں۔ اچھا چلو تیار ہو جاؤ، چلے چلتے ہیں، بڑی محبت جاگ رہی ہے پھپھو کی۔ ہیں؟ تھینک یو اماں۔ وہ خوش ہو گئی۔ جلدی جلدی اس نے اپنا سوٹ استری کیا، نہا دھو کر تیار ہوئی اور اماں کے پاس آ گئی۔ وہ بھی کپڑے تبدیل کر کے تیار تھیں۔ چلیں اماں؟ دمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس نے پوچھا۔ چلو، میں نے کیا کرنا ہے مزید؟ وہ کھڑی ہو کر چادر اوڑھنے لگیں۔ وہ لوگ پہنچے تو شام کے سائے دھیرے دھیرے اترنا شروع ہو گئے تھے۔ پھپھی جان عصر کی نماز سے فارغ ہو کر بیٹھی تھیں اور سامنے دھری ٹوکری میں رکھی پالک صاف کر رہی تھیں۔ آداب پھپھو، وہ ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کر لپٹی۔ جیتی رہو، انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اکیلی ہیں آپ؟ اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں۔ نہیں، عاصم تو ابھی گیا ہے کہیں۔ ہاں آذر ہے، شاید اوپر کے کمرے میں ہو، پڑھ رہا ہوگا کچھ۔ اور چائے پی لی آپ نے؟ وہ بھی پالک صاف کروانے لگی۔ کہاں بیٹی، اب اس عمر میں تو مجھ سے نہیں گھسا جاتا باورچی خانے میں تو بس رات کا کھانا پکانے ہی گھسوں گی۔ عاصم اور آذر خود ہی بنا لیتے ہیں تو میں بھی پی لیتی ہوں۔ چلیں پھر آپ اور اماں باتیں کریں، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ ہاتھ چھاڑتی باورچی خانے کی سمت چل دی۔ جلدی جلدی چائے بنائی۔ اسے خطرہ تھا کہ اگر آذر کو ان لوگوں کی آمد کا علم ہو گیا تو وہ اسے جلانے کے لیے فی الفور گھر سے باہر نکل جائے گا، اور پھر اس وقت تک نہیں لوٹے گا جب تک کہ وہ واپس نہ چلی جائیں۔ اسے آذر کے مزاج کے تمام پہلوؤں کا علم تھا۔ پھپھو اور اماں کو چائے دے کر وہ ٹرے میں رکھا آذر کا کپ انگلی سے گھمانے لگی۔ پھپھو، آذر کو چائے دینی ہے؟ ہاں بیٹی دے آؤ، اس نے بھی ابھی کہاں پی ہے شام کی چائے۔ زوفیشا نے ٹرے اٹھائی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ سیڑھیاں طے کرتے ہوئے اس کا دل ذرا تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آذر کو منانا اسے دنیا کا مشکل ترین کام لگا کرتا تھا۔ چھت کی مغربی سائڈ پر واقع واحد کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن پردے کی وجہ سے اندر کا منظر نگاہوں سے اوجھل تھا۔ زوفیشا نے چوری چوری ذرا سا پردہ ہٹا کر اندر جھانکا۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے، چہرہ چھت کی جانب کیے، وہ آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ سامنے میز پر رکھی کھلی ہوئی کتاب کے ورق کھڑکی سے اندر آتی ہوا سے پھڑپھڑا رہے تھے۔ پین اس کی انگلیوں کے درمیان اس طرح جھول رہا تھا جیسے کسی بھی وقت نیچے زمین پر گر جائے گا۔ زوفیشا آہستہ سے پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوئی۔ دبے پاؤں چلتی ہوئی اس کے قریب پہنچی۔ بڑی آہستگی سے ٹرے میز پر رکھ کر اس نے آذر کی بند پلکوں پر دھیرے سے ہاتھ رکھ دیے۔ اجالا، وہ فوراً بے اختیار بول اٹھا۔ اس نے ہاتھ ہٹا دیے اور مسکراتے ہوئے اس کے سامنے آ گئی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا ہماری آمد کا؟ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ مجھے کیسے پتا ہوگا بھلا؟ وہ بے رخی سے بولا۔ تو پھر نام کیوں لیا تھا میرا؟ اسے حیرانی ہوئی۔ یوں ہی بے ارادہ وہ اپنی کھلی کتاب کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے میرے بارے میں ہی سوچ رہے تھے، وہ شوخی سے بولی۔ ہاں، تمہارے ہی بارے میں سوچ رہا تھا، وہ صفحے پلٹتے ہوئے بولا۔ اچھا،
تو کیا سوچ رہے تھے؟ یہی کہ کس قدر بے مروت اور بے احساس ہو، دوسروں کے نازک جذبوں کو بے دردی سے قدموں تلے رونتی ہوئی کس شان سے آگے بڑھ جاتی ہو۔ آذر، وہ بجھ گئی۔ اتنے بدگمان ہو مجھ سے؟ بس اتنا ہی جانتے ہو مجھے؟ جاننے لگا ہوں۔ تم خود اگر صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر سکتے تو کم از کم دوسرے کے بارے میں تو اندازہ قائم کرتے وقت محتاط رہا کرو۔ اسے اپنے بارے میں کہے گئے اس کے ریمارکس غصہ دلا گئے۔ تم آسانی سے خفا تو ہو گئے، لیکن کیا ناراض ہونے سے قبل تم نے یہ تجزیہ کرنے کی کوشش کی کہ صحیح کون تھا اور غلط کون تھا؟ کیا غلطی کی تھی میں نے؟ وہ بھی بھڑک اٹھا۔ سرے راہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر زبردستی لے جا رہا تھا کہیں، یا چلا چلا کر لوگوں کو بتا رہا تھا کہ دیکھو یہ ہے وہ لڑکی جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے۔ آخر تم اپنی ذات کے بارے میں اتنی کانشیس کیوں ہو؟ کیا تم دنیا کی واحد لڑکی ہو؟ آذر، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لبوں پر اس نے سختی سے دانت جما لیے۔ زندگی میں پہلی بار اس نے زوفیشا سے اس قدر سخت الفاظ میں اور اتنے تلخ لہجے میں بات کی تھی۔ اسے شدت سے اپنی توہین کا احساس ہوا۔ اب رونے کیوں لگیں؟ وہ تلخی سے ہنسا۔ شاید اس لیے کہ میرے الفاظ سے تمہیں اپنی بے عزتی محسوس ہوئی ہو، لیکن یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا اجالا کہ تمہیں احساس ہو کہ جنہیں چاہا جاتا ہے اور جن سے چاہت کا اقرار سنا جاتا ہے، ان کے ہاتھوں ہی جب توہین کے احساس کا تحفہ ملتا ہے نا، تو اس تحفے کو خاموشی سے قبول کر لینا بڑا مشکل امر ہے۔ صبح جو کچھ تم نے کیا، تم تصور نہیں کر سکتی کہ مجھے کس قدر بے عزتی محسوس ہوئی۔ محبت کرنے والوں کو بڑا مان ہوتا ہے ایک دوسرے کی ذات پر، بڑا حق سمجھتے ہیں وہ اپنا، اور جب یہ مان اور بھروسہ اچانک ہی جھوٹا لگنے لگے تو پھر دنیا کی ہر شے سے اعتبار اٹھنے لگتا ہے۔ آذر، اسے احساس ہوا کہ وہ بے حد بکھرا ہوا تھا۔ I'm so sorry۔ بے وجہ الفاظ ضائع مت کرو، وہ اس کی بات کاٹ کر بولا۔ تم تو حد سے زیادہ ناراض ہو، تو کیا بے وجہ ہوں؟ اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ معاف نہیں کرو گے؟ اسے پھر رونا آ گیا۔ پتہ نہیں۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ دیکھو آذر، تم جانتے ہو کہ میں گھر سے باہر نکل کر اپنی ذات کے بارے میں کس قدر محتاط ہو جاتی ہوں۔ ہاں، اتنی کہ دوسروں کی ذات کو خود انہی کی نظروں میں گرا دیتی ہو۔ آذر پلیز میری بات تو سن لو۔ اس نے منت کی۔ کیا سن لوں؟ کیا میں تمہارے بارے میں نہیں جانتا؟ میں سب جانتا ہوں، تمہاری ہر طرح کی سوچ سے واقف ہوں، اور صبح میں تمہیں صرف اپنی بائک تک لے کر جا رہا تھا جو میں باہر کھڑی کر کے آیا تھا۔ اور جانتی ہو کیوں؟ کیوں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اس لیے کہ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر جھک کر میز کا نچلا خانہ کھولا اور وہاں سے ایک بڑا سا بکے نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ اجالا نے آنسو پونچھ کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ میں تو صرف تمہیں ہیپی برتھ ڈے کہنا چاہتا تھا، وہ سر جھکا کر افسردگی سے بولا۔ آج تمہاری سالگرہ ہے نا، اور تمہیں پھول پسند ہیں، اس لیے۔ زوفیشا سے ندامت اور تعصب کے گہرے احساس تلے دب کر کچھ بولنا ممکن نہ رہا۔ وہ خود بھی اسی طرح سر جھکائے بیٹھا تھا جیسے کوئی بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہو۔ دونوں کے درمیان خاموشی کے چند لمحات آ کر چپ چاپ گزر گئے۔ آذر، پھر اس نے آہستگی سے کہا، ابھی تک ناراض ہو؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تم نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے اجالا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہ لڑکی ہے جسے مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے۔ اچھا پلیز نا، معاف کر دو۔ زوفیشا نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ پہلے تو وہ لمحہ بھر کو حیران ہوا، پھر ہولے سے ہنس دیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ بولو نا، کرتے ہو معاف؟ ہاں بابا، اب کھولو انہیں۔ اس نے خود ہی اس کے ہاتھ پکڑ کر علیحدہ کر دیے۔ دیکھو، میں تمہارے لیے چائے لائی ہوں۔ آنسو پوچھتے ہوئے اس نے مسکرا کر بتایا۔ لائی ہو؟ نہیں، لائی تھیں۔ وہ مسکرایا۔ عقل مند لڑکی، چائے تو کب کی ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ اچھا، گرم کر کے لاتی ہوں۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ بیٹھ جاؤ، اس نے ڈانٹا۔ نیچے گئیں تو امی اور ممانی پھر اوپر نہیں آنے دیں گی۔ آذر، وہ بیٹھتے ہوئے بولی، تمہارا غصہ بڑا خطرناک ہے، جلدی اتر جاتا ہے اس لیے۔ وہ ہنسا۔ کوئی اور ہوتا نا، 10 دن بات نہ کرنے والا، پھر قدر آتی تمہیں میری۔ سچ بڑے اجنبی لگتے ہو۔ اجنبی تو مجھے تم لگی تھی صبح۔ دل چاہتا تھا ایک چھام پر رسید کروں اس بوتھے پر اور لاہور پڑھ کر پلٹ جاؤں، تو کر دیتے۔ وہ مسکرائی۔ لیکن ایک بات سن لو، آئندہ بھی اگر اس طرح کہیں لے جانے کی کوشش کرو گے تو میرا جواب یہی ہوگا،
آئندہ میرے ابا جی کی توبہ جو غلطی سے کوئی آفر کی تمہیں۔ کتنے پیارے پھول ہیں نا۔ اس نے پیار سے پھولوں پر ہاتھ پھیرا۔ کاش یہ بات تم نے صبح کہی ہوتی تو میرا دن بھی برباد نہ ہوتا۔ ایمان سے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں اب تو۔ صبح سے حالت فاقہ میں ہوں۔ تم نے اب تک کھانا نہیں کھایا؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ناشتہ تم کو وش کرنے کی جلدی اور خوشی بھی نہیں کر سکا تھا، پھر تم نے اتنی اچھی خوراک دے دی کہ دوپہر کا کھانا اسی چکر میں گول کر دیا۔ اب تک تو غم و غصے نے بھوک کا احساس ہونے ہی نہیں دیا تھا، اب غصہ اترا ہے تو نکاحت طاری ہو رہی ہے۔ اچھا میں کھانا لاتی ہوں۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ بیٹھ جاؤ یار، یقین کرو کوئی زیادہ بری نہیں لگ رہی۔ پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ گے تو بالکل بھی نہیں لگوں گی۔ وہ مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ پوائنٹ سے اتر کر اس نے سانس درست کیا، سفید چادر سر پر اچھی طرح جمائی اور آگے بڑھ گئی۔ گاڑی کے سائیڈ مرر میں اس کا چہرہ اس طرح ابھرا تھا جیسے صبح دھند چھٹنے پر کسی جھیل میں کھلا کنول اچانک نمایاں ہو جائے۔ ڈرائیونگ سیٹ کی پش سے ٹیک لگائے عالم شاہ نے نیم باز نظروں سے مرر کو تادیر گھورا، پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ گاڑی اس کی رفتار کے ساتھ آہستہ آہستہ حرکت میں آئی تھی۔ آئیے میں آپ کو چھوڑ دوں۔ وہ اپنی دھن میں مگن آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ پہلے چونکی، پھر حیرانی سے گردن موڑ کر دیکھنے لگی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا وہ شخص نہ تو دیوانہ لگتا تھا اور نہ ہی چھچورا۔ خمار آلود نظریں اس کے چہرے پر ٹکائے وہ بڑی سنجیدگی سے اپنی کہی ہوئی بات کے جواب کا منتظر تھا۔ آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ اس نے قدرے بدمزاجی سے پوچھا۔ میں نے کہا ہے کہ گاڑی میں بیٹھیں، میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں۔ واہ کیا انداز تھا، کیا لہجہ تھا، اور کیا شان بے نیازی تھی، جیسے کہ وہ مری جا رہی تھی کہ کوئی گاڑی مدد غیبی کی مانند نازل ہو اور اسے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ شکریہ۔ اس نے بے حد چبا کر محض ایک لفظ اس کے منہ پر زور سے مارا اور آگے بڑھ گئی۔ سنو، وہ پھر سر پر موجود تھا۔ مجھے انکار سننے کی عادت نہیں ہے، لیکن مجھے آپ جیسے بگڑے رئیس زادوں سے نمٹنے کی خوب عادت ہے۔ وہ رک گئی اور زور سے بولی، یہاں سے رفو چکر ہوتے نظر آئیں ورنہ پورا محلہ آپ کی بے عزتی کا تماشا دیکھے گا۔ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ ایسے گلی میں مڑ گئی جیسے سید عالم شاہ کی کار کا داخل ہونا ممکن نہ تھا۔ اس نے دانت اس زور سے بھینچے کہ کن پٹی کی رگیں پھول گئیں۔ گاڑی اس تیزی سے آگے بڑھائی کہ فضا دیر تک ٹائروں کے چرچرانے کی آواز سے گونجتی رہی۔ گھر میں تیزی سے داخل ہو کر اس نے دھڑ سے دروازہ بند کیا اور پھر بند دروازے سے ٹیک لگا کر چند گہرے گہرے سانس لیے۔ دل اس تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی اچھل کر حلق میں آن پھنسے گا۔ ویسے تو اس نے بہادر اور نڈر بننے کی اپنی سی کوشش کر ڈالی تھی، لیکن اندر سے وہ کتنی وحشت زدہ ہوئی تھی جسے فہی جانتی تھی۔ زوفی مہجبین کسی کام سے باہر آئی تھی، اسے یوں دروازے سے ٹیک لگائے کھڑے دیکھ کر حیران ہوئی۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں کھڑی ہو؟ کچھ نہیں آپا۔ اس نے چادر کے پلو سے چہرے کا پسینہ خشک کیا، بس ذرا گرمی سے چکر آ گیا تھا۔ دیکھو تو ذرا کیسی پیلی رنگت ہو رہی ہے۔ مہجبین نے غور سے اسے دیکھا۔ چلو اندر چل کر لیٹو، میں گلوکوز بنا کر لاتی ہوں۔ پسینہ پسینہ ہوتے وجود کے ساتھ وہ کمرے میں آ کر بستر پر ڈھہ گئی۔ پیر سینڈلوں کی کیس سے آزاد کے بغیر ہی بستر پر رکھ لیے۔ مہجبین نے آ کر اس کی سینڈلیں اتاری اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ لو اٹھو پی لو یہ، اس نے گلوکوز کا گلاس بڑھاتے ہوئے کہا۔ زوفیشا نے اٹھ کر ذرا سا گلوکوز پیا اور پھر تکیے سے ٹیک لگائی۔ اب تو ٹھیک ہو نا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی آپا۔ وہ مسکرائی۔ پریشان نہ ہوں، گرمی سے اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا کیا پکایا ہے آج؟ پلاؤ پکایا ہے، لے آؤں؟ نہیں ابھی نہیں، ابھی تو میں سوؤں گی ذرا دیر، پھر اٹھ کر کھاؤں گی۔ اماں کہاں ہیں؟ مارکیٹ تک گئی ہیں، اب تو آتی ہی ہوں گی۔ مہجبین دروازہ بند کر کے چلی گئی تو وہ پھر لیٹ گئی۔ کون تھا وہ؟ اس نے سوچتے ہوئی نظروں سے چھت پر گھومتے پنکھے کو گھورا۔ دوست تو ایسے جما رہا تھا جیسے میں نے کبھی اپنے جملہ حقوق اس کے نام لکھ دیے ہوں۔ شکل سے تو اچھا خاصا ڈھنگ کا بندہ لگ رہا تھا، اور حرکتیں ایسی۔ بہت دیر تک وہ اس واقعے کے بارے میں سوچتی رہی، یہاں تک کہ اسے نیند آ گئی۔ شام کو وہ سو کر اٹھی تو کافی فریش ہو چکی تھی۔ دوپہر والے واقعے کا خوف بڑی حد تک زائل ہو چکا تھا۔ ہوگا یوں ہی کوئی غنڈہ۔ چائے پیتے ہوئے اس نے سوچ کر بے فکری سے کندھے اچکا دیے تھے۔ ایک لڑکی اکیلی جاتی ہوئی نظر آئی ہوگی تو اس نے سوچا ہوگا کہ ذرا سے غنڈہ گردی ہی کر لیں۔ اپنی سوچ پر وہ خود ہی مسکرا اٹھی۔
کیا بات ہے، اکیلے اکیلے مسکرایا جا رہا ہے۔ آذر اچانک اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ ارے، وہ چونک اٹھی۔ تم کب آئے؟ بس ابھی، جب تم میرے بارے میں سوچ رہی تھیں۔ اس نے چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ اچھا، بڑی خوش فہمی ہے جناب کو۔ وہ ہنسی۔ اطلاع عرض ہے کہ میں ہرگز تمہارے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی، اور جس کے بارے میں سوچ رہی تھی اگر بتا دوں تو تب کر رہ جاؤ گے۔ پھر رہنے ہی دو، میرا موڈ بہت ہی اچھا ہے اور میں بالکل تپنا نہیں چاہتا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر جیسے التجا کی۔ چلو بھائی، جیسے تمہاری مرضی۔ وہ بھی مان گئی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ موڈ کیوں اچھا ہے؟ ارے واہ، ایسے ہی بتا دوں بنا کسی رشوت کے؟ وہ ہنسا۔ اور میں کیوں رشوت دینے لگی تمہیں؟ موڈ تمہارا اچھا ہے یا میرا؟ بات ہی ایسی ہے، سنو گی تو پھڑک اٹھو گی۔ اس نے للچایا۔ نہ بابا، ابھی مجھے نہیں پھڑکنا۔ اس نے بھی منہ بنایا۔ اچھا نہ صحیح۔ اس نے کندھے اچکائے۔ ویسے خبر بڑی اہم ہے، توپ کا گولا۔ اچھا بتاؤ نا۔ چلو بتاؤ، کیا رشوت لوگے؟ وہ تجسس کے ہاتھوں ہار مان گئی۔ بس آ گئی لائن پر۔ اس نے کہا لگایا۔ آذر، اچھا بابا بتاتا ہوں۔ چلو ایسا کرو، کوئی مزیدار سی چیز کھلانے کا وعدہ کرو۔ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی؟ نہیں بھائی، ابھی مرنا نہیں ہے مجھے، بازار سے منگوا کر کھلا دینا۔ وہ شرارت سے ہنسا۔ زوفیشا نے اسے گھور کر دیکھا۔ گھورو مت، میرا دل ویسے ہی بہت کمزور ہے۔ اس نے ڈرنے کی اداکاری کی۔ اب بتا بھی دو آذر۔ اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ جو کہو گے کھلا دوں گی، پرومس؟ ہاں ہاں ہاں، وہ چیخی۔ تو سنو، کان ادھر لاؤ، بات راز کی ہے۔ وہ پوری اصرار بنا۔ ایسے ہی بتا دو، وہ جھنجھلا کر بولی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ صاف لگ رہا تھا وہ اسے ستانے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ زوفیشا نے دانت پیس کر اس کی شریر مسکراہٹ کو دیکھا اور کان اس کی جانب کیا۔ فرمائیے، لیکن ذرا جلدی۔ وہ اس کے کان میں کھنکھارا، پھر آہستگی سے بولا۔ امی آج مومانی سے تمہارا رشتہ مانگنے آ رہی ہیں میرے لیے۔ زوفیشا کا صرف کان ہی نہیں، پورا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بے یقینی سے اس نے آذر کے سم دیکھا۔ کیا کہا؟ پھر سنو گی؟ وہ شرارت سے ہنسا۔ ہاں بھائی، بات ہی ایسی ہے۔ دیکھو پلیز تنگ مت کرو۔ اس نے التجا کی۔ بتاؤ نا پوری بات۔ کون سی بات؟ مہاجبین آذر کے لیے چائے لائی تھی۔ متوجہ ہو کر پوچھنے لگی۔ آپا دیکھیں نا کتنا بدتمیز ہے یہ۔ وہ روحانسی ہوئی۔ کیا بات ہے بھائی، کیوں تنگ کر رہے ہو میری بہن کو؟ مہجبین نے اس کا کان پکڑا۔ ارے مہجبین باجی، یہ جانبداری اور اقربا پروری کا عظیم الشان مظاہرہ بند کریں۔ بتاتا ہوں میں۔ مہجبین اس کا کان چھوڑ کر زوفیشا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ امی صبح ابا جان کو بتا رہی تھیں کہ آج شام وہ آپ لوگوں کے گھر آ رہی ہیں، زوفی کا رشتہ میرے لیے مانگنے کے لیے۔ اس نے کالر کھڑے کیے۔ میں نے سوچا کیوں نہ امی سے پہلے پہنچ کے سرپرائز دے دیا جائے۔ لیکن پھپھو جان کس کے ساتھ آئیں گی؟ مہجبین نے پوچھا۔ ابا جان کے ساتھ۔ آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ وہ شرارت سے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، وہ جھیم گئی۔ میں بھلا کیا سوچوں گی؟ لیکن پھپھو جان کو اچانک یہ خیال کیسے آ گیا؟ زوفیشا گہری سوچ میں گم تھی۔ ارے کیسے بھی آیا تو وہ بے نیازی سے بولا تو مہجبین کو ہنسی آ گئی۔ آپ دونوں کے لیے اطلاع ہے کہ جو کھچڑی آپ دونوں نے مل کر پکائی ہے اس کی خبر سب کو ہے۔ وہ بولی۔ پھپھی جان اور اماں ہم سے ڈبل عمر گزار چکی ہیں اس دنیا میں۔ اماں تو کئی بار مجھ سے اس سلسلے میں بات کر چکی ہیں۔ کیا بات؟ زوفیشا متجسس ہوئی۔ یہی کہ آذر اور زوفی بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور نگار کا ارادہ بھی لگتا ہے زوفی کو مانگنے کا۔ کہہ رہی تھیں کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور نہ ہی ابا کو۔ مہجبین نے دونوں کو اماں کے خیالات سے آگاہ کیا۔ بس تو پھر ملاؤ ہاتھ۔ آذر نے زوفیشا کے سمت ہاتھ بڑھایا۔ وہ منہ چڑھا کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ دیکھا جبین باجی، کتنی بدتمیز لڑکی ہے۔ وہ بھنایا۔ سوچ لو، ساری عمر یہی بدتمیزیاں سہو گے۔ ابھی بھی وقت ہے، اور کر لو۔ چلیں کوئی بات نہیں، جیسے عاصم بھائی آپ کو سہیں گے ایسے ہی میں بھی۔ پٹو کے آذر؟ وہ ہنسنے لگی۔ ویسے مجھے تو مزہ تب آئے گا جب اماں زوفی کو تم سے پردہ کرائیں گی۔ ناممکن۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں مومانی جان سے خود بات کروں گا اس سلسلے میں۔ ارے ہم جیدار لوگ ہیں، کوئی عاصم بھائی کی طرح تھوڑا ہی ہیں کہ میدان چھوڑ کر بھاگ لیں۔ ہاں دیکھوں گی تمہاری جیداری بھی میں۔ وہ ہنسی۔
یہ جو بیٹھ کر پٹر پٹر باتیں بھگارتے ہو نا، بولتی بند کر دیں گی اماں اور پھپھو جان۔ وہ بیٹھا ہنستا رہا اور فکریں اچھالتا رہا۔ رات نے اپنے پر پھیلائے ہی تھے جب پھپھو جان اور پھپھا مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ آ گئے۔ اچھا تو نواب زادہ یہیں برا جمان ہے۔ پھپھو نے اسے دیکھ کر حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ حسن نہ ہو سکی خوشی تجھ سے۔ پیٹ میں درد کر دیا تو دوڑا چلا آیا یہاں۔ باورچی خانے میں بیٹھی زوفیشا بھی ہنسنے لگی۔ گھر کی بات تھی جس کا سب ہی کو پہلے سے علم تھا۔ نہ پھپھو جان نے کسی خاص انداز سے بات چھیڑی، نہ ہی اماں یا بابا نے کچھ کہا۔ سب خوش دلی سے ہنستے مسکراتے باتیں کرتے رہے۔ مہجبین اور عاصم کی شادی کی تاریخ پہلے ہی 6 ماہ بعد کی رکھی جا چکی تھی۔ اماں اور پھپھی اس کی تیاریوں کی باتیں کرتی رہیں۔ ابا اور پھپھا سیاست کی جانب نکل گئے۔ وہ اطمینان سے باورچی خانے میں چلا آیا۔ لڑکیوں، کیا پکا رہی ہو؟ سسرالی رشتہ داروں کے لیے، اس نے دروازے میں کھڑے ہو کر دریافت کیا۔ سسرالی رشتہ دار ہوں گے تمہارے، مہجبین چڑی۔ ہمارے تو پھپھی اور پھپھا جان ہیں۔ واہ بھائی، ہماری بھابھی تو بڑی ڈپلومیٹک ہیں۔ وہ خوش دلی سے ہنسا۔ دیکھا زوفی تم نے؟ زوفیشا خاموشی سے روٹیاں پکاتی رہی۔ آذر اسے سب کے سامنے زوفی اور اکیلے میں ہمیشہ اجالا کہہ کر پکارتا تھا۔ نہ جانے کون سا کمپیوٹر فٹ تھا اس میں جو موقع کی مناسبت سے وہ بالکل صحیح نام لیا کرتا، بے ساختہ اور لاشعوری طور پر بھی۔ اس نے اکیلے میں زوفیشا کو کبھی زوفی یا زوفیشا نہ کہا تھا، ہمیشہ ہی اجالا کہا کرتا۔ یہ نام اس نے زوفیشا کو خود ہی دیا تھا۔ تمہیں دیکھ کر سورج کی سنہری اور چاند کی پہلی روشنی کا خیال آتا ہے، جسے تمہارا وجود کرنوں سے مل کر بنا ہو۔ تمہیں دیکھنے سے میری آنکھوں میں روشنیاں سی بھر جاتی ہیں، میرے ارد گرد اجالے بکھر جاتے ہیں۔ میں تمہیں اجالا کہا کروں گا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ اس نے بہاروں کی ایک بڑی خوبصورت سی شام میں اس سے پوچھا تھا، اور وہ سر جھکا کر ہنستی تھی۔ وہ شام، اس کی پرچھائیاں آج بھی زوفیشا کی خوبصورت آنکھوں میں موجود تھیں۔ کیا سوچنے لگی کزن؟ اس نے دروازہ بجایا۔ کچھ نہیں۔ وہ چونک کر روٹیاں دسترخوان میں لپیٹنے لگی۔ کھانا سب نے مل کر کھایا۔ زوفیشا کو شبہ تھا کہ اب شاید اماں اسے آدر سے ذرا کم میل جول کے لیے کہیں گی، لیکن انہوں نے نہ زوفیشا کے سب کے ساتھ مل کر کھانا کھانے پر اعتراض کیا اور نہ ہی آدر سے نوک جھوک کرنے پر۔ حالانکہ مہجبین کو عاصم کے سامنے نہ آنے کی ہدایت اماں نے اسی وقت کر دی تھی جب انہیں پھپھو جان کے ارادوں کا علم ہوا تھا۔ جاتے وقت انہوں نے زوفیشا کی پیشانی چوم کر اس کے ہاتھ میں کچھ نوٹ تھما دیے۔ یہ کیا ہے پھپھو؟ وہ جز بز ہوئی۔ شگن ہے بیٹی، خدا تم دونوں کا ساتھ مبارک کرے۔ خیر و عافیت کے ساتھ میری بیٹیاں میرے گھر پہنچیں۔ زوفیشا نے چوری چوری آذر کو دیکھا۔ وہ بڑی شان سے مسکرا رہا تھا۔ جلدی سے پلٹ کر وہ اندر آ گئی اور کمرے کی کھڑکیاں کھول کر باہر گلی میں جھانکنے لگی۔ رات اسے بڑی خوشگوار اور بڑی حسین معلوم ہو رہی تھی۔ دل کی تمام کلیاں ایک ساتھ کھل رہی تھیں۔ تو محترمہ اب تک انہیں خیالوں میں گم ہیں۔ مہجبین تمام کام نپٹا کر اندر آئی تو اسے اسی طرح گمسم بیٹھا دے کر شرارت سے بولی، نہیں تو۔ وہ چونک گئی۔ میں تو یونیورسٹی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے سب سے پہلے یہی بات سوجھی، سو کہہ گئی، یہ کہ کل آذر سے وہیں ملاقات ہوگی۔ آپا، اس نے جیسے سرزنش کی، آپ بھی یہی سوچتی ہیں؟ ارے نہیں، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ وہ جلدی سے معذرت کرنے لگی۔ زوفیشا مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔